وہ تشبیہ دی گئی ہے نا کہ وہ بڑے بڑے گڑھے ہوں گے، ان میں آگ جل رہی ہوگی، اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا ظالموں کو، فاسقوں کو، گناہگاروں کو، نافرمانوں کو اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ وہ آگ، اس آگ کا ایندھن بھی کہیں اور سے نہیں آئے گا، انسان کے اپنے اعمال ہی اس کا ایندھن تیار کریں گے، یعنی انسان ہی اس کا ایندھن بنیں گے۔ جیسے کہ سورہ لہب کی تشریح کرتے ہوئے عرض کیا تھا نا کہ وہ جو لہب کی، جو ابو لہب کی زوجہ تھی، اس کے لیے کہا گیا کیا حمالۃ الحطب، کیا ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے والی لکڑیاں اٹھا کر لائے گی۔ وہ کون سی لکڑیاں اٹھانی ہیں؟ وہ اس کے اعمال ہی ہیں نا۔ اہل تحقیق کہتے ہیں، اہل معرفت کہتے ہیں کہ انسان اسی دنیا میں جنت بھی تخلیق کرتا ہے، اسی دنیا میں جہنم بھی تخلیق کرتا ہے، اپنے اعمال سے جنت بناتا ہے اور اپنے اعمال سے ہی جہنم بھی بناتا ہے۔ تو یہ اعمال ہیں جو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں، یہی اعمال ہیں جو جنت یا جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ اصل میں لفظ ہے ما ادراک ما ہی، یہ یا جو ہے نا آخر میں ہا آئی ہوئی ہے، اس کو ہائے سخت بولتے ہیں۔ ما ادراک ما ہی نارن حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلوں والی آگ ہے، اتنی شدید شعلوں والی آگ ہوگی جو میلوں دور سے جلا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو دیکھیے کہ اس سورہ کے اندر کیسے انسان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، کیسے انسان کو متوجہ کرنے کی، بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔